ان مسلمانوں میں ہر آدمی کی بات یہ ہے کہ ما منہم من احد الا وهو يحب ان يموت قبل صاحبه. ان آدمیوں میں سے، ان مجاہدین میں سے جو مسلمان ہیں، جو بھی مقابلے کے لیے آتا ہے، ہر ایک کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھی سے پہلے میں شہید ہو جاؤں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے جو فوجی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ما منا من احد الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله. ہم میں سے ہر آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ساتھی مر جائے اور میں بچ جاؤں. ہم جان بچانا چاہتے ہیں اور یہ مسلمان جان لگانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں پر غالب آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا جب وہ قادسیہ کے میدان میں گئے کہ ان معی قوما یحبون الموت فی سبیل اللہ کما یحب الاعاجم الخمر. میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جان دینے کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے عجمی لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت اپنے دین کے پھیلانے کا کام اور اپنے کلمے کے بلند کرنے کا کام ان خوش قسمت انسانوں سے لیتے ہیں جن کے دلوں سے سارے جذبے فنا ہو جائیں، ایک جذبہ باقی ہو کہ میں نے اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ خالد پر رحم کرے، خالد بن ولید، اللہ خالد پر رحم کرے، اس کے دل کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں. جس کے دل میں یہ استحضار ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ میرا کام ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنا مال بھی لگانے کو تیار ہوں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، میرا سب کچھ اس کے لیے قربان ہو جائے. یہ اندر کا جذبہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا جذبہ ہے. یہ دنیا میں بہت بڑا مالدار بننا چاہتا ہے، یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے چاہتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس نے اپنا کام بنایا ہوا ہے، یا اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ اللہ پہ قربان ہونا چاہتا ہے. جس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرے گا کہ اللہ مجھے قبول کر لے، میں محتاج ہوں، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے گا. اللہ کو اپنی طلب دکھائے کہ اللہ میں اس کا طالب ہوں، میں اس کا محتاج ہوں کہ میری جان و مال تو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. دین مٹتا رہے اور میں زندہ رہوں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. میں دین کو دنیا میں چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، اور غزوہ خیبر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بہت مال غنیمت آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اور جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے غزوہ خیبر میں سب کے اندر مال غنیمت تقسیم کیا. تو وہ جو صحابی ابھی قریب میں مسلمان ہوئے تھے ان کا مال غنیمت کا حصہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھ کے ان تک بھجوایا. جب ان تک ان کا مال غنیمت کا حصہ پہنچا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت جو تمہارا حصہ ہے غزوہ خیبر میں، اس مال غنیمت کا یہ حصہ ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ مجھے یہ مال ملے، حالانکہ مال غنیمت پاکیزہ ترین مال ہے، حلال مال ہے، وہ لے لیتے تو کوئی ملامت نہیں ہوتی، لیکن ان کا ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا، میں تو اس لیے مسلمان ہوا کہ کہ میرے یہاں پر تیر لگے، اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، حلق کی طرف، یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور اللہ کے پاس جنت میں داخل ہو جاؤں، میں تو اس لیے مسلمان ہوں. اور وہ مال غنیمت واپس کرا دیا. حضور پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ان صدق صدقہ اللہ، اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچا کرے گا. غزوہ خیبر کے بعد پھر ایک اور غزوہ ہوا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب فتح ہو گئی تو مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے بعد جمع ہونے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. تو حضور پاک علیہ السلام نے جب دیکھا صحابہ کرام میں وہ جو صحابی غزوہ خیبر سے پہلے ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ نظر نہیں آئے. آپ نے پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بہت سخت
زخمی حالت میں ہیں اور ایک کونے کے اندر پڑے ہوئے. تو ایک صحابی ان کی طرف دوڑتے ہوئے گئے تو جا کے جب ان کو دیکھا تو وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے. انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ کل جنت میں ملاقات ہوگی. اور انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی وقت شہید ہو گئے. جب ان کو دیکھا گیا تو وہیں پہ حلق میں تیر لگا تھا جہاں کا اشارہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کرایا، جنازہ پڑھایا، پھر آپ نے دعا کی اور کہا کہ اللہ یہ میرا صحابی صرف تیرے لیے مسلمان ہوا، تیرے لیے اس نے ہجرت کی اور تیرے لیے اس نے جہاد کیا اور تیرے لیے ہی یہ شہید ہوا. اے اللہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ دین ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہے. اس دین کو زندہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا خون بہایا گیا ہے، کتنے مال قربان کیے گئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے بجھے ہیں. صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کو دنیا میں پھیلایا ہے. غزوہ خندق کے موقع پہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ گئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے. مال میں کمی آئی، اس کمی کو صحابہ نے برداشت کیا. کھانے میں کمی آئی، اس کو برداشت کیا. پوری سب صحابہ کرام کی بھوک کی شدت میں نماز کی حالت میں گر جاتی. پانی کی قلت کو برداشت کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ سخت پیاس لگ رہی تھی اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو مجھے کہیں سے اونٹ کی اوجڑی مل گئی. اس کو میں نے صاف کیا اور صاف کر کے اس کو نچوڑا، اس کا جو پانی نکلا وہ میں نے پیا تاکہ اندر پیاس کی آگ کو بجھا دیا جائے. کپڑوں کی قلت کو برداشت کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ سخت سردی کا حال تھا اور سردی لگ رہی تھی لیکن کوئی کپڑے نہیں تھے سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو سردی سے بچنے کے لیے میں نے گڑھا کھودا، جیسے قبر کھودتے ہیں، گڑھا کھودا اور کھود کے اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور اپنے ڈھال کو اوپر رکھا تاکہ سردی سے کچھ بچاؤ ہو جائے. ازواج مطہرات، حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ بیویاں، ہماری مائیں، وہ بھی دین کے لیے قربانی دینے میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی. اس لیے 2 مہینے کھجور اور پانی پہ گزارا کرنا یہ عام معمول تھا حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے میں. کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، 2 مہینے تک صرف اس میں گزارا کرنا کوئی آسان بات ہے؟ آج ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر والے صرف کھجور پانی پہ گزارا کریں؟ کھجور اور پانی تو پتہ نہیں گھر میں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کھجور کی جگہ تو پتہ نہیں کتنے قسم کے کھانے آ گئے ہیں اور پانی کی جگہ پتہ نہیں کتنے مشروبات آ گئے ہیں. یہ کائنات کی سب سے عظیم ترین عورتیں ہیں. ساری دنیا کے بادشاہوں کی بیویاں مل جائیں، ساری دنیا کے وزیروں کی بیویاں مل جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ قربانیاں کیوں دی ان عورتوں نے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. ہمارے کھانے کی پرواہ نہیں ہے. چھوٹے کمرے کے اندر آپ کی بیویوں نے گرمی سردی ساری وہیں گزاری ہے. اتنا چھوٹا گھر تھا، کمرہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کبھی تہجد پڑھتے ہوتے تھے اور مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی، میں لیٹی رہتی تھی تو آپ جب سجدے میں جاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی تاکہ آپ کے لیے سجدے کی جگہ بنا دیں. فرنیچر کا تو سوال ہی نہیں کہ کہاں رکھا جائے گا. آج تو ہر عورت کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو شادی آ جائے تو ایسے ہو جاتی ہے جس کے اس کے بعد کپڑے ہی نہیں. ہر 10-15 دن کے بعد نئے ڈیزائن کے کپڑے چاہیے اور پھر وہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ الماریوں میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اور الماری میں لے کر آؤ. آج ہماری زندگی خواہشات پر ہے. صحابہ کرام کی زندگی احکامات پر تھی. ازواج مطہرات نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. مرد اور عورت، ہر مسلمان کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دنیا کی زندگی میں ہماری خواہشات قربان ہو جائیں، ہماری ضروریات قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر. مبارک ہے وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے. اس لیے ایک تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے تو بھائی اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی سچی طلب دکھانی ہوگی اور اللہ کے دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کو اپنی جان و مال سے زیادہ قیمتی سمجھنا ہوگا. اور اللہ کے لیے جان و مال لگانا اس کو اپنی سعادت سمجھیں گے کہ اللہ کی مہربانی ہے
کہ تو نے مجھے اپنے دین کے تقاضے کے لیے قبول کر لیا. یہ میرا نہ اللہ پر احسان ہے، نہ اللہ کے دین پر احسان ہے، نہ تبلیغ والوں پر احسان ہے. کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر لیا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ آپ کو احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پر اپنا اسلام مت جتلاؤ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دین اور دین کی محنت کے لیے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. تو ایک تو بھائی ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کرنا. جو جتنا زیادہ اس پہ جان لگائے گا دین اور دین کی محنت پر اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا اتنا ہی اس کے اندر صفات مطلوبہ بھی آئیں گی. اس لیے کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرماتے ہیں وہ صفات محنت سے ہی وجود میں آئیں گی. وہ صفات گھر بیٹھے نہیں آئیں گی، دکان کارخانے میں نہیں آئیں گی، اپنی خواہشات میں لگے رہیں اور وہ صفات حمیدہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. یہ صفات اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کے اندر اللہ اس کی حقیقت پیدا فرماتے ہیں. اور جتنا ہی صفات میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں اور اس کی قبولیت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے کام کرنے والوں میں پسند ہیں وہ صفات اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں جتنی ترقی کرتا جائے گا جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی مزید قبولیت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. اور کام کرنے والے قربانیوں میں بھی آگے بڑھ رہے ہوں، صفات میں بھی آگے بڑھ رہے ہوں، یہ اللہ کی نگاہ میں پرانے ہیں. دیکھو پرانا کپڑا جو ہوتا ہے نا وہ تو بیکار ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے کا نام رکھا ہے سابقین والسابقون السابقون اولئک المقربون. آگے بڑھنے والے قربانیوں میں صفات میں جو آگے بڑھنے والے ہیں یہی اللہ کے سب سے مقرب بندے بنتے ہیں. جو جتنا صفات میں آگے بڑھے گا اور قربانیوں میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ بنتا چلا جائے. اب وہ صفات کیا کیا ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں ساری صفات جمع ہیں ایک ہی حدیث میں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک وفد آیا. آپ نے پوچھا کہ مل قوم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحن المؤمنون باللہ حقا، ہم پکے ایمان والے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لکل حق حقیقہ فما حقیقت ایمانکم. ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے پکے ایمان والے ہونے کی کیا حقیقت ہے، کیا علامت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے ایمان والے ہونے کی 15 علامتیں ہیں، 15 صفات ہیں. وہی 15 سی ایمانی صفات ہیں یا 15 ایمان کی علامتیں ہیں. ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر یہ صفات کس درجے میں پائی جاتی. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تم ایمان والے ہونے کی تمہاری کیا علامت ہے، ہمارے اندر کیا علامتیں ہیں وہ؟ اس لیے کہ ایمان تو اللہ کے تعلق کا نام ہے اور یہ اندر کی چیز ہے، کسی کو نظر نہیں آتی. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو علامات سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 15 صفات 15 علامتیں ایمان کی ہمارے اندر موجود ہیں. سن امرتنا بہا، 5 صفات وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا. وخمس امرتنا بہا رسولک، اور 5 صفات وہ ہیں جس کا آپ کے صحابہ نے ہمیں حکم دیا. وخمس تخلقنا بہا فی الجاہلیہ ونحن علیہا الی الآن الا ان تنہانا عنہا یا رسول اللہ. 5 صفات وہ ہیں جو جاہلیت کے زمانے سے ہمارے اندر موجود ہیں، یعنی کفر کے زمانے سے وہ ابھی تک موجود ہیں. اگر آپ ہمیں منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ 5 صفات کون سی ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا. انہوں نے کہا امرتنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ. ان 5 باتوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جس کا میرے صحابہ نے تمہیں حکم دیا. تو انہوں نے کہا کہ امرتنا رسولک ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ کے صحابہ نے اس بات کا حکم دیا ہمیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے پکے سچے رسول ہیں۔ وَأَن نُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، دوسرا اس بات کا انہوں نے حکم دیا کہ ہم فرض نماز کو قائم کریں۔ وَأَن نُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تیسرا اس بات کا حکم دیا کہ فرض زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وَنَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، چوتھا اس بات کا حکم دیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں۔ وَنَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور پانچواں اس بات کا حکم دیا کہ اگر بیت اللہ جانے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ نے فرمایا مل خمس التی تخلقتم بها فی الجاہلیہ، وہ 5 صفات کون سی ہیں جو جاہلیت کفر کے زمانے کے اندر سے تمہارے اندر موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، پہلی صفت یہ ہے الصبر عند البلاء، آزمائش کے آنے پر، تکلیف کے آنے پر، مصیبتوں کے آنے پر ہم صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی بھی حالات آ جائیں اس پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے میں جو حالات آ جائیں ان حالات میں صبر کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو دین کے لیے لگانے پر جو بھی حالات آ جائیں اس پہ صبر کرنا۔ ایک ہے حالات کے آنے پر آدمی شکوہ شکایت کرے، جزا فضا کرے، اور ایک یہ ہے کہ حالات کے آنے پر، آزمائش کے آنے پہ صبر کرنا۔ یہ صبر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ الصبر اولہ امر من الصبر وآخرہ احلی من العسل، صبر اس کی ابتدا علم سے زیادہ کڑوی ہے لیکن اس کی انتہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلی صفت یہ ہے کہ ہم آزمائش اور تکلیف کے آنے پہ صبر کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے والشکر عند الرخاء، نعمت کے ملنے پر، سہولت کے ملنے پر، اچھے حالات کے آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک نعمت کے ملنے پر غرور میں آ جانا اور تکبر میں آ جانا اور اس نعمت کی خوشی میں اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، یہ ہم نہیں کرتے، بلکہ نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیے جائے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ان سے حرام دیکھنا یہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان سے حرام بولنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، ان کانوں سے حرام آوازیں سننا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ شکر کی حقیقت ہے۔ ایک زبان سے اللہ کا شکر ہے اور ایک دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ یہ دو صفات ایسی صفات ہیں کہ بعض علماء کرام نے پورے دین کو ان 2 صفات میں منحصر کر دیا کہ دین نام یا شکر کا ہے اور یا صبر کا ہے۔ اس لیے کہ انسان پہ 2 حالتیں آتی ہیں، یا نعمتوں میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو نعمتوں میں اللہ کا شکر کرنا اور تکلیف میں صبر کرنا، گویا کہ یہ ہر حال میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے۔ تیسری صفت انہوں نے بتائی کہ وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ، جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے ہمارا تو ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے بلکہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب تک دشمن کا مقابلہ نہ ہوا اس وقت تو ہم بہت دعوے کرتے رہے کہ ہم یہ کریں گے، اتنی قربانی کریں گے اور اتنے تقاضے پورے کریں گے۔ جب مقابلہ ہو گیا تو پھر پیچھے ہٹ جانا اور اس تقاضے کو پورا نہ کرنا، اپنی ضروریات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے دین کے تقاضوں میں پیچھے ہو جانا، یہ ہم نہیں کرتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی اور تم پر وہ حالات اور وہ پریشانیاں اور وہ مصائب جو تم سے پہلوں پر آئے تم پر وہ نہیں آئیں گے اور تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلوں پر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ان پہ ایسے حالات آئے، اتنی تکلیفیں آئیں کہ ان حالات میں ان کو ہلا دیا گیا اور وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ آخر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم اپنا کام کرتے جاؤ
قربانیاں دیتے جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے ثابت قدم ہوتے چلے جاؤ، اللہ کے مدد ان قریب آنے والی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سو رہے ہیں وہ بھی قدم نہیں جا رہے ہیں، تھوڑا حرکت میں آ جائیں، تھوڑا حرکت میں آ جائیں۔ آج رات کو تو دعا ہو جائے گی نا انشاءاللہ، جوڑ ختم ہو جائے گا، پھر ہو جائیں گے۔ چوتھی صفت کیا فرمایا؟ والرضا بمر القضاء۔ چوتھی صفت ہمارے اندر ہے یہ کہ ہم اللہ کی تقدیر پر دل سے راضی ہیں، چاہے وہ کڑوی ہو، ہر حال میں ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ تقدیر پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر دل سے راضی رہنا، یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج ہے۔ آج جن کو یہ نعمت نہیں ملی وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا؟ پریشانی آئی ہے تو کہتے کیوں آئی؟ کاروبار میں نقصان کیوں ہوا؟ میرا بچہ کیوں مر گیا؟ تو مسلمان کے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا، ہم اس پہ راضی ہیں، ہمارا غم ختم ہو جاتا۔ اس لیے مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، جو حال بھی اس پہ آئے گا اس حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پانچویں صفت یہ بتائی کہ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمُصِيبَةِ إِنْ حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ۔ اگر مصیبت دشمنوں پر بھی آ جائے ہم اس پہ خوشی نہیں مناتے۔ کسی بھی انسان پہ تکلیف آ جائے چاہے وہ ہمارا دشمن کیوں نہ ہو اس پر ہم خوش نہیں ہوتے۔ یہ 15 علامات، ایمان کی علامات انہوں نے کہا ہمارے اندر موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ادباء فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ تو بڑے ادیب لوگ ہیں، بہت فقیہ لوگ ہیں، قریب تھا کہ یہ نبی بن جاتے۔ کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها، اتنی خوبصورت صفات ان میں موجود ہیں کہ قریب تھا کہ نبی بن جاتے، لیکن نبوت تو اللہ نے ختم کر دی میرے اوپر۔ یہ نبیوں والی صفات ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ دین کے کام کرنے والوں کو ان صفات سے آراستہ ہونا ہے، کہ محنت ان صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے ہے، صرف دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہ ہم تبلیغ والے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، اس لیے ہم داعی بنے مدعی نہ بنے۔ ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اور 5 ایسی صفات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو تمام خیر کی ساری خوبیاں تمہارے اندر مکمل ہو جائیں۔ اس لیے کہ آدمی کو کبھی بھی کسی سطح پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے لیے قربانی دینے کے اندر قناعت یا صفات میں قناعت اختیار کرنا یہ ترقی کے راستے کو روک دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قرب کے جو راستے ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ جتنا آدمی محنت کرے گا، صفات میں آگے بڑھے گا، قربانی میں آگے بڑھے گا، اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی چیزوں میں تو قناعت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اسی میں مطمئن ہو جانا، لیکن دین کے کام میں، دین والی صفات میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون۔ پہلی بات یہ ہے اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو۔ آج تو اتنا جمع کر رہے ہیں کہ جس کو خود بھی نہیں کھا سکتے، بچے بھی نہیں کھا سکیں گے، اپنے پوتے بھی نہیں کھا سکیں گے، پڑ پوتے بھی نہیں کھا سکیں گے۔ مال جمع کیے جا رہے ہیں بس، اور جمع کرنے کو کام بنا لیا، حالانکہ مال جمع کرنا کام نہیں ہے، یہ تو ضرورت کے لیے ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ ساری دنیا اپنے سارے اسباب کے ساتھ یہ تو گزارے کا سامان ہے۔ اب گزارے کے سامان کو جمع کرنے کو کام بنا لیا، اور جو مال جمع کرنے کو کام بنا لیتا ہے تو پھر وہ عبادات کو اچھا بنانے کو اس کو کام نہیں بنا پاتا، اپنے ایمان کو بنانا، اس کی محنت کرنے کو کام نہیں بنا پاتا۔ حالانکہ کام کیا ہے؟ اپنا ایمان بنانا، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کے تعلق میں اضافہ کرنا، عبادات کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، قرآن و حدیث والے علم کو اپنے سینوں میں اتارنا، اللہ کے ذکر میں لگنا، تلاوت میں لگنا، اچھے اخلاق بنانا، اپنے معاملات کو اچھا کرنا، اپنے معاشرت رہن سہن کو اچھا کرنا، ان سارے اعمال کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگانا۔ کام تو یہ تھا، اس نے بنا لیا پیسے جمع کرنے کو کام۔ اب کام کیا رہ گیا کہ ادھر مال جمع کرو اور اس کو پھر گن گن کے حساب کر کے اس کا حساب کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت کے اندر ایسے لوگوں پہ بہت غصہ کیا جو صرف مال جمع کرنے کو کام بنا لیتے ہیں، اور وہ سورج شروع سے بڑے ایسا لگتا ہے کہ بہت غصے سے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہلاکت ہے ہر انسان کے لیے کہ جو عیب جوئی کرنے والا، لوگوں میں عیب نکالنے والا، لوگوں پہ طنز کرنے والا، لوگوں کی کمیاں نکالنا، ان کی عیب جوئی کرنا، یہ بہت برا عمل ہے۔
ان پہ طنز کرنا، تانے مارنا، یہ بھی بہت برا عمل ہے. وہ ہے کہ اس کے اخلاق بالکل بگڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی محنت بدلی ہوئی ہے. اخلاق کی محنت میں یہ لگا ہوا نہیں ہے. جتنا ایمان بنے گا اتنے اخلاق بنیں گے. نہ ایمان کو بنانے کی محنت کی، نہ اپنی عبادات کو بنانے کی محنت کی، نہ اپنے اخلاق کو بنانے کی محنت کی. اب اس کے اندر ساری غلط چیزیں آ گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے کام بنایا ہوا ہے الذی جمع مالا وعددا. یہ وہ شخص ہے کہ جو مال جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہے. ساری زندگی اسی میں برباد کر رہا ہے. مال جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، حساب کرتا جا رہا ہے اس کا. اب تو مال کا حساب کرنے والے کے لیے اس کو جو مال کا حساب کرنے والے ہوتے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کو تو بہت بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں کہ اس نے مالک نے مال اتنا بنا لیا ہے کہ حساب خود نہیں کر سکتا بیچارہ. اب بڑی بھاری بھاری تنخواہیں دے کر ایسے لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے جو ان کا سارا حساب لگا کے دیں، اور پھر وہ اس بات کو سوچتے رہیں کہ کہاں کہاں فالتو پیسہ جا رہا ہے، وہی بچا بچا کر اس کو دیں. اس کا کام بھی صرف یہ ہے کہ مال کا حساب کر رہا ہے، اور جو مالک ہے اس کا بھی کام یہی ہے، وہ بھی اپنے مال کا حساب ہی دیکھتا رہتا ہے. چیزوں کو خریدنا بیچنا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ دوسرے مزدور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنا زیادہ مال جمع کرنے کا شوق ہے کہ وہ اس مال سے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. اور دیکھو، حلال کمانا عبادت ہے، لیکن کتنا کمانا عبادت ہے یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا، اور کس نیت سے کمانا ہے یہ بھی پوچھنا پڑے گا. اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بڑی سخت بات کی، میں آپ کو بھی سناتا ہوں. آپ نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کمائے حلال طریقے سے، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، حرام تو ہے حرام، بالکل حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ مکاثرن، مال کو بہت زیادہ بڑھانا ہے، مال بڑھانا ہے، بڑھاؤ بس، مال کثرت، مال کی کثرت. مفاخرن، تاکہ جتنا زیادہ مال ہوگا اس پہ فخر کریں گے. مرائین، دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کو دیکھیں کتنا پیسے والا ہے. حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن مقصود کثرت ہے، فخر اور تکبر ہے، ریاکاری ہے. تو لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، یہ جب اللہ سے ملے گا اللہ اس پر بہت غصے ہوں گے. اور اس کے برخلاف دوسرا آدمی من طلب الدنیا حلالا، ایک آدمی حلال کما رہا ہے، نیت کیا ہے؟ استعفافا عن المسألہ، کہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، سوال سے بچنے کے لیے. سعیا علی اہلہ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، ان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے خرچ کرے گا. اللہ نے کچھ مال زیادہ دے دیا ہے، وہ تعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسی اللہ کی مخلوق کے اوپر اور خرچ کرے گا. یہ لقی اللہ تعالی ووجهه كالقمر ليلة البدر، یہ کل قیامت کے اللہ سے ملے گا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجمعوا ما لا تاكلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو. آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایمان والے کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا آخرت میں نے کیا بنایا ہے، وہاں میرے لیے کیا بنا کے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا. آج کیا سوچتے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد میرے پیسے کا کیا ہوگا، کیونکہ 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، پیسہ بہت زیادہ، اس کا کیا ہوگا. اپنی فکر نہیں کہ میرا کیا بنے گا وہاں جا کے، پیسے کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. دوسری بات کیا فرمائی اللہ کی نبی نے؟ وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، اتنی بلڈنگیں نہ بناؤ، اتنی تعمیر نہ کرو جس میں رہ ہی نہ سکو. اب تو اتنے مکانات بناتے ہیں کہ نہ خود رہ سکتے ہیں، نہ اپنے بچے اور نسلیں رہ سکتی ہیں. اور حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا، ہر عمارت، ہر تعمیر اس بنانے والے پر وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر گزارا نہیں. یہ تو بے ایمانوں کو کہا گیا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو اس لیے کہ ہمیشہ رہو گے اس کے اندر. تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا، ان دونوں باتوں کا، کہ ایمان والا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا اور خیر والی صفات اس میں کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر سادگی والی زندگی نہ آئے. سادگی ایمان میں سے ہے، البذاذۃ من الایمان. تھوڑے پہ دنیا کے اندر تھوڑے پہ گزارا کر لینا، اللہ نے جو کچھ دیا اسی پہ قناعت اختیار کر لینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور صحابہ کرام کی سادگی، ازواج مطہرات کی سادگی، یہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. اگر حضور پاک علیہ السلام چاہتے تو ایسی زندگی گزارتے کہ
کہ دنیا میں کسی بادشاہ کا وہ محل نہ ہوتا جو محل اللہ کے نبی کا ہوتا. ایسے کھانے آپ کھا سکتے تھے اور آپ کی بیویاں ایسے کھانے کھا سکتی تھی کہ سارے ساؤتھ افریقہ والے کیا پوری دنیا والے سے کھانا نہیں بنا سکتے. ساری دنیا کے بادشاہوں کی بیویاں اور بیٹیاں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی جیسے کپڑے اللہ کے نبی اپنی بیوی بچوں کو پہنا دیتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے سارے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیا جائے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا, فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسیر معک جبال تہامۃ ذهبا وفضة ویاقوتا وزمردا, اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے جتنے پہاڑ ہیں, مکہ سارا پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا, مکے کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا اور چاندی کا اور یاقوت کا اور زمرد کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیا جائے. جہاں آپ جائیں یہ سارے پہاڑ آپ کے ساتھ چل کے جائیں. یاقوت اور موتی کہہ دیا آپ نے. تو یہ اللہ کے نبی نے جو سادگی اختیار کی ہے یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی, آپ نے خود اس کو اختیار کیا, اس کو پسند کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والی امت کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان دنیا میں خواہشات پورا کرنے نہیں آیا. یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس دنیا کے اندر اس دنیا کو دنیا کے ذریعے آخرت بنانا چاہتے ہیں. اس لیے خواہشات تو دنیا میں ایک آدمی کی پوری نہیں ہو سکتی, اور جب خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ بے چین رہے گا اندر ہی اندر. آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں, 80-90% ڈپریشن کی گولیاں چل رہی ہیں. اس کی وجہ خود زندگی خواہشات پہ گزارنے کا شوق ہے. اس لیے کہ کوئی سکون میں نہیں ہے, نہ غریب نہ مالدار. اس لیے کہ جتنا بھی دنیا آ جائے اس پر وہ مطمئن نہیں ہوتا, خواہشات پوری نہیں ہوتی. سائیکل پہ چلنے والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نئے پہ کار ہوتی, پرانی گاڑی والا نئی گاڑی والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نئی گاڑی والا بڑی سے بڑی مرسڈیز کی طلب میں ہوتا ہے کہ مجھے اس سے اچھی گاڑی مل جائے. جس کو سب سے اچھی گاڑی مل گئی اب وہ کہتا ہے میں نے جہاز حاصل کرنا ہے, اپنا چارٹر جہاز بنانا ہے, اب وہی بنا لیا. اب اس میں 8 آدمی بیٹھتے کہتا پورا جہاز بڑے والا میرا ہونا چاہیے. ایک جہاز بن گیا, ایک کافی نہیں ہے, ابھی اور جہاز چاہیے. خواہشات کہیں ختم نہیں ہوتی, اور یہ خواہشات ایسا مرض ہے کہ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ, خواہشات حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں, ساری زندگی کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنی ہے سادگی والی. کائنات کے سب سے زیادہ اللہ کا محبوب, سب سے زیادہ سادہ زندگی گزارنے والا, آپ سے بڑا کسی کا مقام ہے؟ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے سارے گھرانے نے سادگی والی زندگی گزاری قناعت کے ساتھ. آپ کے صحابہ کرام نے زندگی سادگی والی گزاری. کبھی کھانا مل گیا, کبھی نہیں ملا, قدر ضرورت کمایا, اور جو کمایا وہ بھی اللہ پہ لگایا. آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں, بہت سارے اس میں گئے ہوں گے, کبھی دیکھا کہ وہاں جا کے حضور پاک علیہ السلام کا بہت بڑا بنگلہ ہے؟ دیکھا آپ نے بنگلہ؟ نہیں دیکھا. وہ جو روزے اقدس ہے وہی تو حضور کا بنگلہ ہے. کتنا چھوٹا کمرہ تھا وہ, کہ حضور نماز تہجد پڑھتے تھے, حضرت عائشہ سو رہی ہوتی تھی, پاؤں پھیلا کر جب آپ سجدے میں آتے تھے تو اپنے پاؤں کو سکیٹ لیتی. اتنے چھوٹے مکان میں دو جہاں کے سردار نے, آپ کی بیویوں نے گرمی سردی ساری وہی گزاری. جیسے میں نے بتایا کہ کھجور اور پانی پہ گزارا تھا. بعض اوقات کھجور بھی نہیں ہوتی تھی, صرف پانی ہوتا تھا. کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک جبہ تھا جس کی قیمت 10 درہم آج کل کو 1000-1200 روپے پاکستان کے حساب سے لگا لیں. تو اس مدینے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کرتی ادھار لے جاتی تھی, 2-3 رات گزار کے واپس کر دیا کرتی تھی. آج ہمارے گھروں میں آئیں تو اپنے گھر میں آج تو گھر ایسے ہو گئے, چیزوں سے ایسے بھر گئے کہ گھر میں اگر داخل ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کپڑے کی فیکٹری میں آ گئے. ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑے ریسٹورینٹ میں آ گئے. جو چیزیں ہوٹل میں نہیں ملتی وہ گھر میں ساری ملتی ہیں. جوتیوں کا بازار لگا ہوا ہے. آج مسلمانوں کے گھر دنیا کی چیزوں سے ایسے بھرے ہوئے ہیں جیسے بے ایمانوں کے گھر بھرے ہوتے ہیں, یہود و نصارہ کے بھرے ہوتے ہیں. تو میرے محترم دوست بزرگوں, آج سب سے بڑی رکاوٹ دین اور دین کی محنت میں, وقت دینے میں, اعمال کے کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات والی زندگی ہے. 2.5 گھنٹے دینا مشکل ہو رہا ہے, کم سے کم 2.5 گھنٹے 10واں حصہ ہے. مہینے کے 3 دن, یہ مہینے کا 10واں حصہ یہ دینا مشکل ہو رہا ہے پابندی کے ساتھ.
ہفتے کے 2 گز کرنا مشکل ہو رہا ہے، روزانہ کی گھر کی مسجد کی تعلیم کا اہتمام مشکل ہو گیا، سال میں چلہ لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ زندگی کی بنیاد خواہشات پر ہے۔ اس لیے مرد کمانے کی مشین بنا ہوا ہے، وہ کما کے لاتا رہتا ہے، اور عورتیں اس مال کو ٹھکانے پہ لگانے کی مشین بنی ہوئی، اس لیے زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے قبول کر لے، اللہ ہمیں ذریعہ بنائے، اللہ دنیا میں اپنے کلمے کے بلند کرنے کا، پوری دنیا میں دین کی زندہ کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنائے۔ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو سادہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھجور اور پانی پر آ جائیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معیار کو تھوڑا نیچے کریں۔ اب اگر 4-5 قسم کے کھانے کھاتے ہیں تو اس سے 1 قسم کا کم کر دیں، اور تھوڑا کم کر دیں۔ پھر کھانا بنائیں ضرورت کا، خواہش کا نہ بنائیں۔ تو 1 وقت کا کھانا ایسا بنا لیں جو اچھا کھانا، 1 وقت اچھا کھانا بنا لیں جو آدمی اچھی طرح کھا سکے۔ ایک ہے خواہشات والا کھانا، ایک ہے ضرورت کا کھانا، ایک ہے خواہشات والے کپڑے، ایک ہے ضرورت کے کپڑے، ایک ہے خواہشات والے مکانات اور ایک ہے ضرورت والے مکانات، ایک ہے خواہشات والی سواری اور ایک ہے ضرورت والی سواری۔ جو معیار اس وقت دنیا کا ہم نے بنایا ہے اس سے آگے تو بالکل نہیں جانا، تھوڑا نیچے آنا ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 خطرناک چیزیں جس کا مجھے ڈر ہے امت پر، جس کی وجہ سے آدمی دین پہ چل نہیں سکے گا، ایک خواہشات کا بڑھ جانا، دوسرا امیدوں کا طویل ہو جانا۔ خواہشات حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی، امیدوں کا طویل ہونا آخرت کو بھلا دے گا، اور جو حق کے راستے پہ نہ چلے اور آخرت کو یاد نہ ہو تو وہ دین کا کام کیا کرے گا؟ یہ ہمارا جو جوڑ ہے یہ صرف دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو دین پر لانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ان صفات سے مزین ہونے کے لیے۔ اس لیے ہم سادگی والی زندگی کی نیت کریں، قناعت والی زندگی کی نیت کریں۔ جیسے دنیا والے دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم اس طرح دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں۔ آج ہم دوڑ لگا رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، جیسے کافر بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ نا کچھ لوگ بھاگ رہے تھے بڑے تیز، آگے کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے کچھ اور لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ تو بعد میں آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو پتہ نہیں یہ بھاگ رہے تھے، ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ تو دنیا کی دوڑ لگائیں گے۔ مسلمان کو دیکھ کے وہ بھی دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں دنیا کی دوڑ مت لگاؤ، ففروا الی اللہ، تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے دین کی طرف دوڑ لگاؤ، ایمان کے بنانے میں دوڑ لگاؤ، نمازوں کو بنانے میں دوڑ لگاؤ، علم سیکھنے میں دوڑ لگاؤ، اللہ کے ذکر کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے میں دوڑ لگاؤ، اپنے اخلاص کو بنانے کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہم نے دوڑ لگائی دنیا کی طرف، سب پریشان ہے کہ دوڑ لگ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کیا فرمایا؟ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھانا سکو، ولا تبنوا ما لا تسکنون، اتنی بلڈنگیں نہ بناؤ جس پہ رہ نہ سکو۔ اس لیے کہ جو صرف مال جمع کرنے کو کام بنائے گا اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ دین اور دین کی محنت کو مقصد نہیں بنایا تو اب اس کے اخلاق بن نہیں سکتے، اخلاق بگڑیں گے، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، نمازوں کے اندر دھیان ختم ہو جائے گا، نماز اعمال سارے بگڑ جائیں گے۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ، فرمایا وہ دنیا جس کو تمہیں چھوڑ کے جانا ہے، اس دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ اس کی قبر سونے کی نہیں بنائی جاتی، اس کی قبر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا جاتا، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو فرمایا جو جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، مال میں مکان میں آگے بڑھ جاؤں۔ وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَسِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، اور وہ آخرت اور وہ جنت جہاں تمہیں جانا ہے، جہاں رہنا ہے ہمیشہ، اس کی رغبت حاصل کرو، اس کا شوق پیدا کرو۔ دنیا کے مکانات، گارے مٹی کے مکانات، ان کا شوق دل سے نکال دو، جنت کے مکانات کا شوق پیدا کرو۔ مکانات کیسے ہیں؟ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ چاندی کی، ملاۃها المسک، اس کا گارا مشک کا، وحسباؤها اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی، حشیش زعفران، اس کی گھاس زعفران کی، ترابها مسک، اس کی مٹی مشک کی، خوبصورت بڑے بڑے محلات۔ ان فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ، جنت میں ایک محل ہے موتی کا بنا ہوا، لہو 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، اس کے 70 بڑے بڑے کمرے ہیں سرخ یاقوت کے، فی کل دار 70 بیتا من زمرۃ خضراء، ہر بڑے کمرے میں 70 کمرے ہیں، سب زمرد کے موتی کے بنے ہوئے،
فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 مسیریاں، علی کل سریر 70 فراشا، ہر مسیری پر 70 بسترے، علی کل سریر جاریہ، ہر بستر پہ جنت کی حور اس کا انتظار کریں، اور وہ ایسی حور ہے کہ جس کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یاقوت مرجان کے موتی میں بنی ہوئی، کأنہن بیض مکنون، جیسے چھپے ہوئے انڈوں کی طرح، فیہن قاصرات الطرف عین، جن کی نگاہیں خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی اور خاوند ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، موٹی موٹی آنکھوں والی، حور مقصورات فی الخیام، جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں، جنتی اس کو دیکھے گا، حور کو دیکھ کے حیرت میں پڑ جائے گا۔ لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا، اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے تو زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارا جہان خوشبو سے معطر ہو جائے۔ وَلَتَتَخَرَّجَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، مشرق اور مغرب، شمال سے جنوب، سارا کا سارا جگمگا اٹھے اور روشن ہو جائے۔ وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے بے ایمان، ساری دنیا کے ملحد اور دہریے اگر جنت کی حور کو دیکھ لیں بغیر کسی تبلیغ والے کے اللہ پر ایمان لیں، مردہ سے بات کرے تو وہ آنکھیں کھول کے زندہ ہو جائے، زندہ سے بات کرے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، مر جائے۔ لو بسقت بسقة فی 7 ابحر لعذبت البحار من عذوبۃ فمها، 7 سمندروں میں تھوک دے، جنت کی عورت میں تھوک نہیں ہے لیکن اگر تھوک دے بالفرض و محال تو 7 سمندر اس کی تھوک کی مٹاس سے میٹھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حور تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائے گی؟ بأی بنان تو آتی ہے، کن انگلی سے تمہیں وہ ہاتھ لگائے گی؟ تو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس کما تغلب الشمس ضوء النجوم، اگر انگلی کا پوروا، یہ پوروا ہے، انگلی کا پوروا دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج اس کے سامنے ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ تو عام حوریں ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ خاص حوریں بھی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنت حورا یقال لها لعبا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبا، جمیع الحور العین عشاق لها، جنت کی ساری حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لو یعلم الطالبون لجدوا فیک، جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اور جنت کی حوریں اسے کہتی ہیں کہ اگر تیرے طالبوں کو پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت لگا دیں۔ من اصابع رجلیها الى رکبتیها من الزعفران، اس کے پاؤں کی انگلی سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ من رکبتیها الى صدرها من المسک الاصفر، اس کے گھٹنے سے لے کے سینے تک خالص مشک کی بنی ہوئی ہے۔ ومن ثديها الى عنقها من العنبر الاشهر، سینے سے لے کے کندھے تک خالص عنبر کی بنی ہوئی ہے۔ ومن عنقها الى راسها من الكافور الابيض، کندھے سے لے کر سر تک سفید کافور کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے گلے میں لکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے من كان يبتغي ان يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي، جو یہ چاہتا ہو کہ مجھ جیسی حور اسے ملے وہ میرے رب کو راضی کر کے دنیا سے آئے، تو دنیا کا شوق ختم ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، یہاں کے مکانات سے دل اٹھ جائے، جنت کے مکانات کا شوق پیدا ہو، یہاں کی دنیا کی عورتوں سے دل اٹھ جائے، جنت کی حوروں کا شوق پیدا ہو جائے، یہاں کے کپڑوں کا شوق ختم ہو کے جنت کے کپڑے جو ریشم کے بنے ہوئے ہیں، باریک اور موٹے ریشم کے، ان کپڑوں کا شوق پیدا ہو جائے، دنیا کے کھانوں کا شوق ختم ہو کر جنت کے کھانوں کی رغبت پیدا ہو جائے۔ جنتی بیٹھا ہوگا، پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا، جنتی کے دل میں آئے گا کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، ابھی دل میں چاہت پیدا ہوئی، پرندہ خود چل کر آئے گا، اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور اس کی طرف اس کے دائیں بائیں گوشت بنا ہوا ہوگا، بھنا ہوا، تلا ہوا، جس طرح وہ چاہے گا، ایسا لذیذ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، وہ گوشت کھائے گا اور پرندہ اڑ کے واپس چلا جائے گا۔ جنت کے پھل کھانے کا شوق ہوگا تو وجنل جنتین دان، جنت کے پھلوں کے طرف خود بخود جھک جائیں گے، اور جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈول کی طرح، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، ولیس فی عجم، اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جنت میں انگور ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انگور بھی ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے فما عظم العنقود، انگور کا ایک خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفطر، کوا
ایک مہینے تک اس کے گرد اڑتا رہے، ایک مہینے تک خوشی کے گرد اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، اور بیچ میں نہ گرے نہ سستائے، ایک مہینے میں جا کر انگور کے اس خوشی کی مسافت پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ابا جان نے کبھی بکرا لے کر آئے ہوں اور لا کے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کی کھال اتاری، اور اب تمہارے اما جان کو کہا ہوگا کہ بھئی اس کا ڈول بنا لو، تو ایسا کبھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ اس ڈول کے برابر، پورے بکرے کے برابر ہی ہو گیا نا وہ۔ تو صحابہ کرام تو بڑے قناعت والے لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اذن لتلک الحبۃ لتشبعنی وعلی بیتی، پھر تو ایک انگور کا دانہ میرے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، مجھے اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا یہ تمہارا ایک انگور کا دانہ تمہارے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ تمہارے سارے خاندان کے لیے کافی ہے۔ ایسے پھل اللہ کھلائے، اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سارے جنتی اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، کیونکہ جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے سفید اونٹنیاں، وہ ایمان والے جو زندگی دین کے مطابق گزاری، دین کو دنیا میں پھیلاتے رہے، جب یہ اپنے قبروں سے نکلیں گے ان کے استقبال کے لیے اونٹنیاں، سفید چمکدار اونٹنیاں ان کے لیے پیش کی جائیں گی، اور فرشتے وہ اونٹنیاں موتی اور یاقوت کی اونٹنیاں بنی ہوئی ان کے لیے لے کر آئیں گے، اور فرشتے کہیں گے ان اللہ یستجیرکم، اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ سے باتیں کرو، اللہ تم سے باتیں کرے، تم اللہ کو سلام کرو، اللہ تمہیں سلام کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں سے دینا چاہتا ہے۔ یہ سواری آئی ہے، اس پہ سوار ہو کے چلو۔ سارے جنتی اپنی اپنی سواری پہ خود چڑھ جائیں گے، کوئی کسی کی سواری پہ نہیں جائے گا، اپنی سواری پہ خود پہچان لے گا، اور یہ سارا قافلہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہوگا۔ درمیان میں کوئی درخت آ گیا تو اگر دو دوست جا رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت خود اکھڑ کر ایک طرف ہو جائے گا تاکہ دو دوستوں کے درمیان میں کوئی جدائی پیدا نہ ہو، اور ہر درخت جس درخت کے پاس سے گزریں گے وہ اپنا پھل تحفے میں پیش کرے گا، اور جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ کے دربار میں پہنچ کر یہ کہیں گے اے اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام ولک حق الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، سلامتی تجھی سے نکلی ہے، اور تو ہی بزرگی اور اکرام کے قابل تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں انی السلام، میں ہی سلامتی والا ہوں، ومنی السلام، سلامتی مجھے سے نکلی ہے، ولی حق الجلال والاکرام، اور بزرگی اور اکرام کا حق میرے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا 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 بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، میرے وہ بندے آ گئے جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی، مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا، اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہے، مبارک ہو مبارک ہو، خوش آمدید میرے ان بندوں کو۔ یہ بندے کہیں گے اللہ وہ عزتک و جلالک، اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کی بزرگی کی قسم، وہ علو مکانک، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، قدرنا کا حق کا قدرک، اللہ جیسی ہمیں آپ کی قدر کرنی تھی ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، وما ادینا الیک کل حقک، اللہ ہم نے آپ کا سارا حق ادا نہیں کیا، ہم بہت کوتاہی کر کے آئے ہیں، فاذن لنا بالسجود لک، اللہ آج ہمیں اجازت دے، آج دل کھول کے تجھے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، انی قد وضعت عنکم مونۃ العبادہ، آج میں نے تم سے عبادت کی ساری مشقتیں ختم کر دی ہیں، اب کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا نہیں ہے، اب عمل کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت اب نہیں رہا۔ فرمائیں گے اللہ فلطال ما تعبتم الابدان، ارے تم نے میرے لیے بہت اپنے جسموں کو تھکایا، جو دنیا کے لیے تھکائیں گے ان کو تھوڑی کہا جائے گا، یہ جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تھکائیں گے ان کو کہا جائے گا نا، تم نے بہت اپنے جسموں کو میرے لیے تھکایا، وہ آنے تم لیے الوجوہ، اور تم نے اپنے چہروں کو میرے لیے بہت جھکایا تھا، فالآن افضتم الی روحی ورحمتی وکرامتی، آج تم میری رحمت کی طرف آئے ہو، میری سخاوت کی طرف آئے ہو، میرے خزانوں کی طرف آئے ہو، فاسألونی ما شئتم، آج جو تمہارا دل چاہے مجھ سے مانگو، وتمنوا علی اعطیکم امانیکم، اور آج مجھ سے صرف اپنی حاجتیں نہ مانگو بلکہ ساری خواہشات، ساری تمنائیں جو تمہارے دل میں ہیں، ساری تمنائیں مجھ سے کرو، میں تمہاری تمنائیں پورا کروں گا۔ یہ اللہ سے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے اور تمنائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا، پھر کہیں گے اللہ بس ختم ہو گیا، اب تو کچھ مانگنے کو رہا نہیں، ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کم مانگا ہے اور مانگو، یہ اور مانگیں گے اور مانگیں گے اور مانگیں گے، کہیں گے اللہ بس اب تو کچھ بھی نہیں بچا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم مانگا ہے اور مانگو، یہ اور مانگیں گے اور مانگیں گے اور مانگیں گے، آخر کہیں گے اللہ بس اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد قصرتم فی امانیکم، تم نے اپنی خواہشات اور اپنی امنگیں کرنے کے اندر بہت کوتاہی کی ہے، بہت تھوڑا مانگا ہے۔ وَرَضِيتُم بِدُونِ مَا يَحِقُّ لَكُمْ، جتنا تمہارا حق تھا تم تو اس سے بھی کم پہ راضی ہو گئے۔ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَتَمَنَّيْتُمْ، تم نے جو مانگا ہے، جو تمنا کی ہے، میں نے سارا تمہیں دے دیا۔ أَلْحَقْتُم بِكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ، اور تمہاری اولاد کو بھی تمہارے ساتھ ملا دیا۔ وَزِدتُّكُم مَّا قَصُرَتْ عَنْهُ أَمَانِيُّكُمْ، اور جو تم نہیں مانگ سکے میں نے وہ سارا بھی تمہیں دے دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا ایک بہت مختصر زندگی ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت یہ دین کے کاموں میں آگے بڑھائے گی، یہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑا کرے گی۔ اگر دنیا کی رغبت آ گئی تو یہ دین کے کاموں میں سست کر دے گی۔ اس نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق نہ پیدا کرو، آخرت کی رغبت پیدا کرو۔ اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تَقْدَمُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس کے بعد تم سب کو جمع کیا جائے گا اور جس کے سامنے تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، کوئی عمل اللہ سے چھپے گا نہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ زمانی امانت ہے، یہ مال امانت ہے، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں شکر ہے، اور امانت کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو پورا ادا کرو۔ جان میں نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میری امانت میں کیا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی دین کا کام کیا کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، آدمی کے قدم اس وقت تک زمین سے ہٹیں گی نہیں حشر کے میدان میں جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ زمین پاؤں پکڑ لے گی، یہ بہت زور لگائے گا، چھڑا لے گی، چھڑا نہیں سکے گا۔ 5 باتوں کا جواب دو۔ عن عمرہ فیما افنا، میں نے عمر دی تھی 40 سال، 50 سال، 60 سال، عمر کو کہاں لگایا؟ زیادہ دنیا پہ لگایا، دین پر لگایا؟ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے دین کو دیے، کتنے گھنٹے دنیا کو دیے؟ پورے ہفتے میں کتنے دن دین کو دیے، کتنے دن دنیا کو دیے؟ مہینے میں کتنا وقت اللہ کے دین کو دیا، کتنا وقت اپنے دنیا کو دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کوئی اس کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، عمر کے اندر جوانی آ گئی، لیکن جوانی ایک خاص اللہ کی نعمت ہے۔ جوانی میں آدمی وہ کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی خاص سب پوچھ ہوگی کہ جوانی میں کیا کیا۔ جوانی دیوانی میں گزار دی، خواہشات میں گزار دی۔ یہ جوانی خاص اللہ کی نعمت ہے، اس لیے وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ جوانی میں اپنے ایمان کو بچا لینا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا، اللہ نے قرآن میں ان کا قصہ سنا کے ان کی تعریف کی۔ یہ جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دین کے کام میں لگانے کے لیے، اس لیے اس کا خاص سوال ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور تیسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے کے لیے تو حلال طریقہ ہونا چاہیے، لیکن خرچ کرنے کے لیے جہاں بھی خرچ کر دوں۔ ہم کمانے میں بھی اللہ کے پابند ہیں اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اپنی خواہشات کے لیے نہیں دیا ہے، یہ مال اللہ نے اپنے دین کے لیے دیا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اپنی ضروریات، اپنے بچوں کی ضرورت پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دیا بقدر ضرورت۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے اتنے خوبصورت کام میں ہمیں لگا دیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کام کوئی نہیں۔ یہ نبوت والا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ کام نبوت والا کام ہے۔ وہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اس ٹھکانے پہ لگانے کا کام اللہ نے دے دیا ہے۔ ایسا مبارک کام ہے جس کے ذریعے اپنی زندگی بھی دیندار بنے گی، اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والے، محلے والے، رشتہ دار اور علاقے والے، محلے والے، شہر والے، ملک والے، پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ ہماری جان و مال تو بکی ہوئی ہے، اللہ نے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ صحابہ اکرام بڑے عقل مند تھے، انہوں نے اپنی جان و مال کا سودا کر لیا اور اپنی جان و مال کو اللہ کے دین پہ لگا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے ایسی باتیں سنی تھی کہ جن کو سن کر آدمی چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ کیف بکم استغا نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم. صحابہ کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت کو چھوڑ دو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں کی عورتیں سرکش ہو جائیں, مسلمانوں کے نوجوان فاسق ہو جائیں اور مسلمان اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چھوڑ دیجیے, ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا, اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں. آپ نے پوچھا صحابہ کرام نے وما اشد منہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اس سے زیادہ سخت بات اور کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا جو تمہارا اصل کام ہے اس کو تم چھوڑ دو گے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, اللہ کے نبی یہ بھی ہوگا کہ جو ہمارا اصل کام ہے نیکیوں کو عام کرنا برائیوں کو مٹانا اس کو چھوڑ دیں؟ کہاں یہ بھی ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آنے والے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی وما اشد منہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس سے سخت بات اور کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو نیکی سمجھو گے. تو کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سخت حالات آنے والے. پوچھا کہ اللہ کے نبی وما اشد منہ یا رسول اللہ, اس سے سخت بات اور کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم کرو گے اور نیکی سے لوگوں کو روکو گے. کام تھا نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا, اب کام بن گیا الٹا, برائیوں کو پھیلانا اور نیکیوں سے روکنا. اس لیے کہ جب آدمی کی صلاحیتیں صحیح جگہ نہیں لگتی تو غلط جگہ لگتی, یا یہ خیر دنیا میں عام کر رہا ہوگا یا شر دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ آئے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ اللہ کے نبی کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہوگا, اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بی حلفت لأوتیہن لہم فتنة یجعل الحلیم فیہا حیرانا, میری ذات کی قسم میں ایسے فتنوں میں مبتلا کر دوں گا کہ ایک بردبار آدمی, حلیم آدمی پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ سارے حالات کیوں آئیں گے کہ مسلمان نے اپنا کام چھوڑ دیا, مسلمان نے اپنی محنت کو چھوڑ دیا. ہم مسلمان ہیں, ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے. ہم تاجر بعد میں ہیں, زمیندار بعد میں ہیں, ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہیں, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. ساری دنیا میں اسلام چمک جائے اس کی محنت کے لیے ہم آئے ہیں. اسلام چمکے گا اس سے مسلمان بھی چمکے گا, دین زندہ ہوگا مسلمان بھی زندہ ہوگا. اسلام زندہ ہوگا تو ہمارے حکمرانوں میں عدل آئے گا, ہماری رعایا میں اطاعت آئے گی. اسلام زندہ ہوگا ہمارا تاجر سچا بنے گا, تاجر میں امانت داری آئے گی. اسلام زندہ ہوگا ہمارے زمینداروں کی زندگی میں دین آئے گا. اسلام زندہ ہوگا مالدار سخی بنیں گے. اسلام زندہ ہوگا غریب خوددار بنیں گے. اسلام زندہ ہوگا عورتوں میں حیا آئے گی. اسلام زندہ ہوگا بچے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنیں گے. جب اسلام زندہ ہوگا پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے, ساری امتوں میں بہتر بنایا ہے. اس لیے ایک ذمہ داری اپنی یہ ہے کہ ہماری اپنی پوری زندگی ان صفات سے آراستہ ہو, ان اعمال سے آراستہ ہو جن صفات اور اعمال سے اللہ خوش ہو کر اللہ رب العزت سارے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. ہر ایک اپنے دین کا پابند بنے, ہر حال میں ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے, اور اجتماعی طور پر اپنی ذات سے لے کر اپنا محلہ, اپنا گاؤں, اپنا شہر, اپنا ملک اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کو کرنے والا بنے. تو یہ قرآنوں کا مجمع ہے, یہ تو قربانیوں میں صفات میں روزانہ آگے بڑھ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو صفات کو دیکھتے ہیں, دل کے اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں, جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر کیا جذبہ ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے, اس کو اللہ دیکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, آج تک ہم سے دین کے سیکھنے میں, دین پر عمل کرنے میں اور دین کو دنیا میں پھیلانے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں. اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر سے فرائض مٹے ہیں,
ساری دنیا میں جو احکامات مٹے ہوئے ہیں اس محنت کی چھوڑنے کی وجہ سے. اس محنت کا چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ دعوت جو ہے وہ ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے، فرائض کی ماں ہے. دعوت واجبات کی ماں ہے، سنتوں کی ماں ہے. جب دعوت وجود میں آتی ہے تو فرائض وجود میں آتے ہیں، سنتیں وجود میں آتی ہیں، پورا دین زندہ ہوتا ہے، سارے شعبوں میں دین زندہ ہوتا ہے، ہر فرد کی زندگی میں دین آتا ہے. جب دعوت مردہ ہو جائے تو پھر فرائض بھی مردہ ہو جاتے. ماں مر جائے تو پھر بچے بھی نہیں آتے. یہ سب سے بڑا جرم جو ہم سے ہوا اور پوری امت سے ہوا کہ ہم نے اس دعوت والے کام کو اپنا کام نہیں بنایا. تو اس کو ہم اپنا کام بنائیں. آج تک جو غلطی ہوئی اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، پوری امت سے توبہ کرائیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی ساری جان اور سارا مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگانا ہے. پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانا ہے. ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنی ہے. یا تو ہماری خبریں پوری دنیا میں بنیں گی یا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا. تو یہ سارا مجمع عزم کرے کہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. نیت کرے کہ پوری دنیا میں جائیں گے، جماعتیں بنا کے دنیا کے ملکوں میں تقاضے پورے کریں. ماشاءاللہ یہ ملک اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے. دیندار ماحول، علماء کا ماحول ہے آپ کے ہاں. اس کی قدر کریں اور یہاں سے جماعتیں بنا کے پوری دنیا میں لے کے جائیں. سارے نیت کریں کہ کون سی مسجد والے مسجد وار جماعت بنائیں کہ پوری جماعتیں بنا کر ہم دنیا کے ملکوں میں، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، چین میں، روس میں، پوری دنیا میں جماعتیں لے کے جائیں گے. تو بتائیں ماشاءاللہ کس کی خیر.